کہ مسبوق مقتدی کسے کہتے ہیں اور اس کے سہو کا کیا حکم ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم سماعت کرتے ہیں۔ مسبوق مقتدی اسے کہتے ہیں کہ کچھ امام کے پیچھے جس کی 1 یا 2 یا 3 رکعتیں چھوٹ گئی اور پھر وہ شامل ہوا، اس مقتدی کو مسبوق مقتدی کہتے ہیں، یعنی جس کی امام کے پیچھے کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہو۔ اب دیکھو ان میں کب سہو ہوتا ہے، اس حوالے سے فرماتے ہیں مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے، خواہ امام سہو کی اس کی نماز میں شریک ہونے کے سے پہلے یا بعد میں ہوا ہو۔ اگر امام کے ساتھ سجدہ سہو نہیں کیا اور اپنی چھوٹی ہوئی نماز پڑھنے کھڑا ہوا تو آخر میں سجدہ سہو کرے، نماز ہو جائے گی۔ یعنی امام صاحب کی ایسی غلطی ہوئی کہ امام صاحب پہ سجدہ سہو واجب ہوا، تو جو لوگ بعد میں شریک ہوئے، مان لو کسی کی 2 رکعت گئی، 3 رکعت گئی، اب وہ غلطی آپ کے شریک ہونے سے پہلے امام کی ہوئی تھی، تو بھی یہ حکم ہے کہ آپ امام کے ساتھ سجدہ سہو کریں گے، بھلے آپ اس غلطی وقت شامل ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ ہم نے اقتداء کی نیت کر لی۔ جب تک امام اپنی نماز پوری نہیں کرتا ہم اپنی رکعتیں پوری کرنے کھڑے ہوتے نہیں۔ اب وہ سجدہ سہو کرتا ہے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ سجدہ سہو کرے۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو فرماتے ہیں پھر وہ اپنی جو رکعتیں چھوٹ گئی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا اور پھر آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو نماز ہو جائے گی، لیکن اول تو یہی ہے کہ امام کے ساتھ ہی وہ سجدہ سہو کرے، امام کے ساتھ ہی وہ سجدہ سہو بھی کرے، اور اگر اس مسبوق سے اس کی چھوٹی ہوئی نماز میں سہو ہو گیا تو بھی آخر میں سجدہ سہو کرے، دونوں کے لیے کافی ہے۔ یعنی ایک تو وہ چونکہ اس کو کرنا تھا، لیکن ایک وہ سجدہ سہو کہ آپ کی 2 رکعت امام کے پیچھے رہ گئی اور آپ اپنی رکعت پوری کرنے کھڑے ہوئے، اور اس میں بھی اگر کوئی غلطی ہوئی تو بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور اگر نہیں کریں گے تو نماز آپ کو دہرانا واجب ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں جب امام سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرے تو مسبوق سلام نہ پھیرے، صرف سجدہ سہو امام کے ساتھ کرے۔ اگر جان بوجھ کر سلام پھیرے گا تو اس کی نماز جاتی رہے گی، یعنی چونکہ آپ کی رکعتیں کچھ رہ گئی ہے تو آپ کو تو امام کے ساتھ سلام پھیرنا نہیں ہے، امام کے ساتھ سلام پھیرنا، اگر کوئی جان بوجھ کے سلام پھیرتا ہے تو اس کی نماز جاتی رہے گی، اس کی نماز جاتی رہے گی، اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ تو اب مان لو کہ امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر کہا اللہ اکبر، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سلام نہیں پھیرنا ہے، ہمیں ڈائریکٹ امام کے ساتھ سجدے میں چلے جانا ہے، امام کے ساتھ سجدے میں جانا ہے، ہمیں سلام پھیرنا، کیونکہ آپ مسبوق مقتدی ہیں۔ آپ کون سے مقتدی ہیں؟ مسبوق، یعنی ابھی آپ کو تو اپنی رکعتیں پوری کرنے کھڑے ہونا ہے۔ نارمل بھی اگر مان لو امام کے اوپر سجدہ نہیں ہے اور جب بھی ہم اپنی رکعتیں پوری کرنے کے، یعنی ہماری 2 رکعت چلی گئی، ہم نماز میں ہیں، امام صاحب سلام پھیرتے تو ہم کیا کرتے؟ کھڑے ہو جاتے، ہم سلام پھیرتے نہیں ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ امام کے ساتھ ہمیں سلام پھیرنا نہیں ہے، اگر جان بوجھ کر کوئی پھیرتا ہے تو اس کی نماز جاتی رہے گی، اور اگر بھول کر پھیرا تو اس کی 2-3 کنڈیشن ہے، وہ مسئلہ پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ اگر وہ امام کے ساتھ بھول کر ساتھ سلام پھیرتا ہے، فرماتے بلا وقفہ امام کے ساتھ پورا ہو تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ یعنی آپ کو یاد ہے کہ میری کچھ رکعتیں باقی، لیکن بھول سے آپ نے پھیرا اور یاد ہے کہ مجھے ابھی کھڑے ہونا ہے، ساتھ ہی ہے، تو آپ پہ سجدہ سہو واجب ہوگا نہیں، آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر امام صاحب کے سجدہ کرنا ہے تو پھر امام کے ساتھ سجدہ سہو کریں گے، لیکن امام کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہے۔ آپ یہ ہے کہ آپ کو اپنی 2 رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑے ہونا تھا، لیکن بھول سے پھیر دیا، پھر یاد آتے ہی کھڑے ہو جائیں، پھر یاد آتے ہی کھڑے ہو جائیں، سجدہ سہو کی حاجت نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں اگر پھیرا کچھ دیر کے بعد، یعنی کچھ دیر کے بعد پھر سلام پھیرا، آپ کو بھی اپنی رکعت پوری کرنے کھڑے ہونا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ساتھ سلام پھیرا بھول سے، ایک بات یہ بھول سے ہوگا تب، جان بوجھ کر تو سلام پھیرے گا تو نماز
اس کی جاتی رہے گی، اس لیے کہ سلام پھیرتے ہی نماز سے باہر ہو جائے گا وہ، اور جان بوجھ کر کیا، غلطی سے ہوا اور ساتھ ساتھ پھیرا، یاد آتے ہی کھڑے ہو جائے، سجدہ سہو کی حاجت، کچھ دیر بعد پھیرا، جان بوجھ کر پھیرا، یاد آ گیا، تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر کھڑا ہو جائے اور سجدہ سہو کرے، سجدہ سہو کرے۔ ایک تین چیزیں، جان بوجھ کر پھیرے گا تو جاتی رہی، ساتھ ساتھ پھیرا، یاد آیا کھڑا ہو جائے، سجدہ سہو کی حاجت نہیں، تھوڑی دیر بعد پھیرا، یاد آیا پھر بھی کھڑا ہو جائے اپنی رکعتیں پوری کرنے، اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اسی طرح فرماتے ہیں، دیکھو اس لیے ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں معلوم، کہ پہلی سلام پھیرتا امام ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، جب تک امام دوسری سلام کا لفظ نہ بولے اور سلام نہ پھیرے تب تک ہمیں کھڑے ہونا، یعنی اس وقت کھڑے ہوں گے۔ اس میں ایسا ہے کہ اگر امام پہ سجدہ سہو ہوا اور وہ سجدے میں تم کھڑے ہیں، اس کا بھی حل ہے، اس کو سنیں، لیکن ایسا کرنا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہو گیا کسی امام پر سجدہ سہو واجب تھا، اس نے یاد نہ رہا اور دونوں طرف سلام پھیر دیا، اب امام صاحب کی بات آئی۔ اور یہ بھی ہے کہ سجدہ سہو کے لیے ایک سلام، ایسا نہیں کہ دوسری پھیر دی تو باہر ہو جائیں گے، ابھی آپ پہ سجدہ سہو تھا، آپ نے دونوں طرف سلام پھیرا، پھر یاد آیا تو بھی سجدہ سہو کرے، تو بھی سجدہ اب امام صاحب سے ایسا ہو گیا کہ امام صاحب پہ سجدہ ایسا ہوتا، انہوں نے دونوں سلام پھیرنے کا، پھر امام کو یاد آیا، اب کیا ہوئے گا کہ امام سجدے میں مقتدی کھڑے، یہ کنڈیشن ہو گئی۔ اب اس کو سنیں، اس کا بھی حل شریعت نے رکھا ہے۔ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، لیکن اجتماع میں تھوڑی دیر بیٹھنے کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ مسئلہ آپ ڈسکس کرو، کئی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، اچھوں کو نہیں پتا ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اب امام صاحب کو دو بار سلام پھیرنے کے بعد اب وہ سجدے میں مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اتنے میں امام کو یاد آیا کہ مجھے سجدہ سہو کرنا واجب تھا، لہذا وہ فوراً سجدے میں جائے گا امام۔ اب آپ کھڑے ہیں تو اس صورت میں مسبوق کو چاہیے کہ وہ واپس آ جائے اور امام کے ساتھ سجدہ کرے۔ وہ کیا کرے گا؟ کھڑا ہو گیا تو کیا کرے گا؟ جب تک، اب اس کا وقت بتایا، اس رکعت کا اس نے سجدہ نہیں کیا، رکوع میں تھا تو بھی پیچھے آوے، قیام میں تھا تو بھی پیچھے آوے، امام کی فالو کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ سجدہ نہ کیا، لوٹ آئے، امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے، پھر جب اپنی آخری سلام پھیرے تو یہ اپنی بقیہ نماز پوری کرے۔ درمیان میں جو قیام اور قرات تھی، مان لو کہ اس نے قرات بھی کر لی تھی شروع الحمد، تو بھی حکم یہ ہے کہ وہ جب اپنی رکعت پوری کرنے کھڑا ہوگا تو نوے نام سے پڑھے گا سب، وہ اپنی بقیہ رکعت پوری کرنے کھڑا ہوگا تو وہ ساری چیزیں کیا کرے گا؟ نئے نام سے، یعنی ثنا نہیں پڑھی تو ثنا پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا، اور اس کے بعد سجدہ سہو کرے گا، جو ہے اپنی رکعت پوری کرے گا۔ یہ بہت کم ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے کہ اپنی وہ، چونکہ وہ امام نے سجدہ سہو کیا اور وہ کھڑا ہو گیا تھا، تو وہ بس یہ آخری بات سن لے، تو اپنی رکعت ادا کرے، ان کو شمار نہیں کیا جائے گا چونکہ اب وہ دوبارہ پڑھے گا۔ اور اگر لوٹ کر امام کے ساتھ سجدہ سہو نہیں کیا، جب بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی، مگر اس صورت میں اس کو آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ اب مان لو کہ وہ نہ جایا پیچھا، کہ بھئی اب نہیں آیا، یا اس نے اس رکعت کا سجدہ کر لیا، یہ تو بہت کم ہوتا ہے کہ اتنا فاسٹ تو کوئی نہیں پڑے گا، تو فرماتے ہیں کہ اگر نہیں آیا تو پھر وہ اپنی نماز میں کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کر کے نماز کو پوری کرے گا۔ تو پہلے تو یہ چیز یاد رکھے کہ جب تک دوسری سلام نہ پھیرے ہم کھڑے نہ ہو، اور جب ہم اپنی رکعت پوری کرنے کھڑے ہو، اب مان لیں کہ آپ نماز میں آئے، امام صاحب تلاوت کر رہے تھے، آپ ثنا نہیں پڑھ سکے، تو جب اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو ثنا پڑھیں گے، اعوذ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ اور سورت بھی ملائیں گے۔ یہ مسبوق مقتدی کے احکام ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت زور سے دوڑ کر آنا، وضو کیا ہے، پانی ٹپک رہے ہیں، صف میں آ جانا، یہ سب چیزیں
भी ध्यान रखने का, आराम से आए, भले रकात जाए, अब लेट ही हो गए हैं तो इन चीज़ों का भी ख्याल हमें रखना है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता